أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین اکرام، آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے شیخ محترم مولانا محمد اعظم عتیق صاحب، جو بڑے محقق عالم دین، اللہ پاک ان کا علم مبارک کرے، انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیے۔ کچھ سوالات تھے جس کو لوگوں میں الجھا دیا گیا ہے، مشہور کر دیا گیا ہے، تو ان سوالات کی حقیقت کے لیے ہم نے شیخ محترم سے ٹائم دیے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کا آنا قبول و منظور کروائے۔ تو آج کے ہمارے سوالوں میں سے پہلا سوال ہے شیخ محترم، چین والی حدیث جو لوگوں میں عام مشہور ہے اور اکثر سکولوں کی دیواروں میں بھی لکھا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ چین تمہیں جانا پڑے۔ تو اس حدیث پاک کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں؟ کیا یہ واقعی نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے؟ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تو حافظ صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے خود ٹائم دیا ہے اور ہمیں دعوت دی ہے، تو شکریہ تو ہم ان کا ادا کرتے ہیں کہ ان کی ایک کوشش اور کاوش اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ ہم تو ناچیز، کیا تحقیق ہو سکتی ہے، لیکن جتنی بھی ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ پیش کرتے رہیں تاکہ عوام الناس کے سامنے وہ چیز آ سکے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ایسے قصے مشہور ہو چکے ہیں اور خصوصاً ان قصوں کو، ان واقعات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جوڑا جاتا ہے، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آیا وہ واقعتاً ہی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ تو آپ سب جس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ 4 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کتاب الضعفاء امام عقیلی کی ہے، وہ بھی اس روایت کو لائے ہیں۔ حافظ ابن عبد البر جامع بیان العلم کے اندر اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ 2 اور کتابیں ہیں، اس کے اندر بھی یہ روایت پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک جو مرکزی راوی ہے عاتقہ بن طریف، یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور 4 کتابوں کے اندر سند ایک ہی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے یہ عاتقہ بن طریف ہی ہیں۔ اب عاتقہ بن طریف یہ وہ راوی ہیں جن کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں امام عقیلی اس کتاب
اپنی کتاب الضعفاء میں اس روایت کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت ہے۔ اب من گھڑت ضعیف اور من گھڑت میں ایک بڑا فرق ہے۔ ضعیف جو روایت ہوتی ہے اس میں کوئی ہلکا سا ضعف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں من گھڑت آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت، اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ہی نہیں جا سکتا، یہ کسی ایک راوی کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی روایت ہے۔ اطلب العلم ولو کان بالصین، کہ علم حاصل کرو اگرچہ وہ چین کے اندر ہو۔ یہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اسکول کی دیواریں نہیں بلکہ اسکول کی کتابوں کے اندر باقاعدہ علم کی فضیلت میں اس روایت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو اس روایت کے اندر یہ جو مین کردار عاتکہ بن طریف کا ہے، یہ راوی مجہول الحال ہونے کے ساتھ ساتھ یہ راوی ضعیف جداً ہے۔ اکثر نے اس راوی پہ اتنی شدید جرح کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عاتکہ بن طریف جو ہے، اس کی جو بھی بیان کردہ روایتیں ہیں وہ من گھڑت ہیں۔ تو ہمیں ایک ایک بات، جب بات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آتی ہے تو ایک ایک بات ہمیں وہ لینی چاہیے جو محقق ہو، جس پر تحقیق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کا مصداق بن جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ وہ شخص جو نبی کریم علیہ السلام پر جھوٹ باندھتا ہے، آپ کی طرف ایسی بات کو منسوب کر دیتا ہے جو نبی کریم سے ثابت نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جہنم میں تلاش کرے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں وہ روایتیں، حدیثیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوں۔ ایسی کوئی روایت بیان نہیں کرنی چاہیے جس کے بارے میں نہیں پتہ کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یا نہیں ہے، اس پہ خاموشی بہتر ہے۔ دوسرا سوال ہے، یہ بھی واقعہ مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو ایک عورت آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، اور اسی طرح ایک عورت مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گٹھڑی اٹھا لی اور آپ کدھر جانا ہے، میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی ہے کہ ادھر آدمی آیا ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور بے دین بنا رہا ہے، میں تو اس سے ڈرتے ہوئے جا رہی ہوں۔ تو آپ نے پھر اپنا تعارف کروایا تو اس نے پھر کہا اگر آپ کے بارے میں ایسی بات ہے تو پھر مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر۔ کہ یہ دو واقعات بھی کسی حدیث میں آتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ، یہ بھی آپ نے ایک بڑے مشہور واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عوام الناس میں ایسے واقعات مشہور ہو چکے ہیں اور ان میں بڑا کردار ان خطباء کا بھی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق بیان کرتے ہوئے ان واقعات کا سہارا لیتے ہیں جن واقعات کے بارے میں ان کو خود بھی علم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کریں، آپ کا اخلاق تو قرآن مجید ہے، آپ کا اخلاق تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بیان فرما دیا ہے، اور اس کے لیے ایسے واقعات کا سہارا لینا جو ثابت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست بات نہیں ہے، درست انداز نہیں ہے۔ ایک واقعہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو وہ آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، اپنے گھر کی جو گندگی تھی وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پھینک دیا کرتی تھی اور آپ برداشت کیا کرتے تھے۔ تو پھر وہ بیمار ہو گئی اور پورا آگے پھر واقعہ یہ بھی کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اسکول کی کتابوں میں خصوصاً ایسے واقعات جو ہے وہ اکثر ملتے ہیں۔ اب دوسرا واقعہ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جو مدینہ چھوڑ کر جا رہی تھی، اپنا شہر
چھوڑ کر جا رہی تھی، اور وجہ صرف یہ تھی کہ اس شہر کے اندر ایک جادوگر آ چکا ہے، اس کے جادو سے تنگ ہو کر وہ اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئی۔ یہ دونوں واقعات ایسے ہیں جو کسی کتاب کے اندر ہی نہیں ہے، کوئی ایک بھی ان کی سند تو دور کی بات ہے، کسی کتاب کے اندر بلا سند بھی نہیں ہے۔ اب ان واقعات کی حقیقت دیکھیں، ایک تو طے نا کہ اس کی سند آ گئی، اس کے اوپر جرح ہوئی، کوئی راوی پہ ضعف ثابت ہو جاتا ہے، کوئی روایت جو ہے وہ منکر ہو جاتی ہے تو راوی کا جھوٹ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ دو واقعات ایسے ہیں جو آپ کو کسی کتاب کے اندر ہی نہیں ملیں گے، ان کی سند ہی آپ کو نہیں ملے گی، لیکن ہماری عوام اور ہمارے خطباء بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ تو ان دو واقعات کی حقیقت یہ ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کا قرآن و حدیث تک کے ساتھ دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے، کسی کتاب کے اندر بھی نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ تیسرا اور آخری اس نشست کا سوال یہ ہے کہ 6 کلموں کی بڑی رٹ لگائی جاتی ہے، 6 کلمات، اور خصوصاً جب کسی بیچارے کا نکاح پڑھانے کے لیے مولانا صاحب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ 6 کلمے آتے ہیں، آتے نہ بھی ہوں یا آتے ہوں تو وہ پڑھاتے ہیں آ کے 6 کلمے پڑھو پھر نکاح ہوگا۔ 6 کلموں کا دین سے تعلق ہے یا اس کا نکاح کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے؟ اس بارے میں آپ روشنی ڈال دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ 6 کلمہ جو عام فہم زبان کے اندر کہتے ہیں کہ یہ بڑے لازمی ہیں، ایسا کہا جاتا ہے، اور اکثر جو گھر کے اندر مہمان بھی آئیں تو وہ بچوں سے یہی سوال کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کو 6 کلمے آتے ہیں، آپ کو 6 کلمے یاد ہیں؟ اب اس کو قرآن آتا ہے لیکن 6 کلمے نہیں آتے تو وہ بچہ ان کے نزدیک فیل ہے، زیرو ہے کہ اس کو 6 کلمے نہیں آتے۔ کیا سمجھا ہوا ہے کہ یہ 6 کلمے اسلام کی بنیاد ہیں، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کلمہ شہادت، اس کے بعد کلمہ توحید، پھر کلمہ تمجید، اس طرح نام بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو 6 کلموں کی جو حقیقت ہے آپ صاحب کہ یہ ان کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق بھی ہے یا نہیں، تو معذرت کے ساتھ گزارش کریں گے کہ یہ جو 2 کلمے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ تو ثابت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ بھی ثابت ہے۔ بندہ مسلمان ہی تب ہوتا ہے جب ان دونوں کلموں میں سے کوئی کلمہ اپنی زبان پر لے آتا ہے، اقرار کر لیتا ہے۔ اب آگے جو 4 کلمے ہیں وہ مختلف، ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو مختلف مواقع پہ پڑھنے والی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، لیکن انہوں نے ان کو نام دے کر کلمہ بنا دیا ہے۔ اب دیکھیں اس کی بنیاد کیا ہے، کہاں سے؟ جو مولوی صاحب 6 کلمے بچے کو رٹا رہے ہیں، رٹا لگوا رہے ہیں، اس بیچارے کو بھی علم نہیں ہوتا کہ یہ 6 کلمے کہاں سے آئے ہیں۔ کسی بھی حدیث کی کتاب کا حوالہ دینا تو دور کی بات ہے، کسی بزرگ کی بات بھی وہ نہیں کر سکتا کہ یہ 6 کلمے کس نے بنائے تھے۔ تو یہ 6 کلمے بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ دین کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے، جس طرح اور اضافے ہوئے ہیں، ان کا بھی انہی ناموں کے ساتھ یا انہی الفاظ کے ساتھ، جو الفاظ انہوں نے بڑھا دیے ہیں۔ چند تو دعائیں ہیں جو ٹھیک ہیں پڑھنی چاہیے، لیکن انہوں نے ان دعاؤں کو بھی تبدیل کر کے ان کے اندر بھی اضافہ کیا ہے، وہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گے، وہ ثابت نہیں ہے، ان کا کہیں بھی ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ جو 6 کلمہ کہتے ہیں نا، اب اور ظلم کیا کرتے ہیں وہ بیچارہ دھلا، وہ پتہ نہیں اپنی کن خوشیوں میں آیا ہے، پریشانیوں میں آیا ہے، اس کے ذہن میں اور چیز ہو نہ ہو ایک پریشر ضرور ہوتا ہے
کہ یہ جو 6 کلمے مجھے تو آتے نہیں ہیں، میرا نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب یہ ان سے پوچھے بندہ کہ 6 کلمے کس نے نکاح کے لیے ان کی شرط رکھی ہے؟ کوئی تھوڑی سی ہمت تو کریں، اپنے مولویوں سے اتنی جرت کر کے پوچھیں کہ مولوی صاحب آپ 6 کلمے مجھے پڑھا رہے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے تو 1 کلمہ ہے، وہ 1 کلمہ پڑھیں تو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام وہی پڑھا کرتے تھے، اس کا اقرار کرتے تھے، اب 6 کلمے آپ نے کہاں سے بنا لیے ہیں؟ تو قرآن و حدیث میں ان 6 کلموں کی کوئی حقیقت ان ناموں کے ساتھ نہیں ہے، یہ بھی اپنی طرف سے اضافہ ہے دین کے اندر، اور دین کے اندر کیا گیا اضافہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں مردود ہے، مقبول نہیں ہوتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے کہ اضافہ کرنا نا، جو پاکستانی قوم ہے نا، اللہ ہم پہ رحم فرمائے، یہ اضافہ کرنا ہماری عادت بن چکی۔ دین میں اضافہ کرنے کو گناہ ہی نہیں سمجھا، جرم ہی نہیں سمجھا جاتا۔ مثال کے طور پہ ایک مثال میں عرض کرتا ہوں اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے تھے۔ اب ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے ذریعے سورۃ فاتحہ کو کہا ہے کہ جب بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ یعنی ثنا سورۃ فاتحہ کو ہی اللہ نے کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنا سورۃ الفاتحہ کو کہا ہے۔ اب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اس کا نام ثنا ہے ہی نہیں، اس کا نام ثنا بنانے کے لیے لفظ اضافی ڈال دی ہے، جل ثناؤ کا، تاکہ اس دعا کا نام ثنا بن جائے۔ اب کتنے بڑے ظلم کی بات ہے، جل ثناؤ کا کسی کتاب میں ہی نہیں، اب لیکن وہ اضافہ کر دیا گیا، اب سنی سنائی پہ ہم سب چل پڑے۔ اس لیے ہمیں تحقیق کی طرف آنا چاہیے۔ کتابیں ترجمے کے ساتھ احادیث کی کتابیں الحمدللہ آ چکی ہیں، خود ترجمے والی احادیث پڑھ کے تحقیق کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر اپنے شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے مال جان عزت میں برکت عطا فرمائے، ان کی دنیا آخرت بہتر بنائے۔ اللہ ہماری دین کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جو دوست احباب تعاون کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کا دیا ہوا مال قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔